يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں, نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو عظیم و علیم کی عذاب علیم کی خوشخبری دو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں کوئی نیکی کا حکم نہیں دیتا ہے اور سب صرف اپنے خود غرضی میں لگے ہیں, صرف اپنے بچوں کو اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور خود نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے پڑوسی کو حکم نہیں دے رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی گناہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل انفال میں آیت نمبر 25 میں وَاتَّقُونَ الْفِتْنَةَ لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جنہوں نے تم پر ظلم کیا, اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو پیاری بہنوں, پلیز اس پروگرام کو جاری رکھیں اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں. اب میں عتیقہ کو بلاؤں گی. عتیقہ آئیے. ربہم یتوکلون, سورہ قرآن مجید کی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں, مطلب ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے خوف سے ڈر کے مارے لرزنے لگتے ہیں, اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور دنیا کو زیادہ کر دیتی ہیں, ان کے اندر اور زیادہ ایمان کو بڑھا دیتی ہیں, اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. پیاری بہنوں, ہمارا یہ جو پروگرام بیچ میں رک گیا تھا اس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے اور اس میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آیت بھی اگر آپ نے سیکھی ہے تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. جو بہن نہیں جانتی ہیں, جو بچے نہیں جانتے ہیں, تو ہم کو جتنا آتا ہے ہم اتنا اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے قریبوں کو بتائیں, کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے, ہمارا اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ اس میں ہم لوگ جو مومن ہیں ہم پر یہ فرض ہے عمل بالمعروف اور نہیں بالنہی عن المنکر, اور اگر ہم نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا تو یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری پکڑ کرے گا. بہت سی بہنیں اس بات کو نہیں جانتی ہیں. اس پروگرام کو میں نے شروع کیا تو میرا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی جماعت کی جو بہنیں ہیں ہم لوگ کبھی نہیں ملتے ہیں, ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں مصروف رہتے ہیں, اسی بہانے ہم لوگ آئیں گے, ہم لوگوں کے دل ملیں گے, ہم لوگ اللہ کی باتیں کریں گے, اور اگر ہم لوگوں میں سے کسی کو کچھ نہیں آتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے اس بات کو شیئر کریں گے اور ہمارے اندر علم میں اضافہ ہوگا. اس پروگرام کو شروع کرنے کا میرا مقصد یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں کوئی نیتا بننا چاہتی ہوں یا میں اپنا نام اونچا کرنا چاہتی ہوں, نہیں. میں نے اپنے جماعت میں جو 3 مہینے سروے کیا اس میں نے بہت ساری چیزوں پہ میرا دھیان جاتا ہے اور میں اس کو محسوس کرتی ہوں. اپنی جماعت کے بچوں کو دیکھتی ہوں, اپنی جماعت کی ان بہنوں کو دیکھتی ہوں جو دین سے دور ہیں. ہر بہن عالم نہیں ہے, ہر بہن جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہے. ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو دین سے دور ہیں. ہر گھر میں جو ہے اسلام کا اجالا نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب لوگ اسی بہانے اپنے دین کو پھیلائیں گے, اور جو ہماری جماعت کی عالمہ ہیں شاید وہی آگے آ جائیں, میں پیچھے چلی جاؤں گی, وہ آگے آئیں گی تو ہم پیچھے چلے جائیں گے. شروعات ضرور ہم نے کی ہے, لیکن اگر کوئی عالمہ آتی ہے تو میں اس کو موقع دوں گی, کیونکہ عالمہ جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کو ملا ہے وہ ہم کو نہیں ملا ہے. لیکن لوگ شاید اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں, میری بہنیں اس بات کو سمجھ نہیں پائی ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کا صحیح مطلب نہیں نکالا ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوا اس بات پہ کہ ہمارا یہ پروگرام اس کی وجہ سے متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب میں محبت پیدا کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری چرانے والے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جب ان پر رحمت ہوئی, جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو بھیجا تو سب سے پہلے کون سا ورڈ تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے ان کو پڑھایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اس طرح قرآن مجید اترا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دنیا میں تمام انبیاء کرام سے سب سے اونچا اور بالا رہا. تو ہم اپنے آپ کو ایک گناہگار مانتے ہیں. بے شک ہم گناہگار ہیں, ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں. مان لیجیے ہمارے اندر 30% اسلام ہوگا, 70% ہم ابھی کم ہیں, ہم اپنے آپ کو مکمل نہیں مانتے, لیکن ہاں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش میں تو لگے ہیں. تو کیا یہ میری کوشش غلط ہے؟
کرے گی, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو بنائے تو اس طرح دین پھیلے گا. تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے, اس پروگرام کا آپ لوگ ہلکا بالکل نہ سمجھیے. اگر آپ غور کریں گے تو یہ پروگرام بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کے اندر اتحاد اور محبت